اب آپ ہمارے ایک سال کے نہیں بلکہ آپ ہمارے ہمیشہ کے بادشاہ بن گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذُوالْخِيَارِ النَّارِ، یعنی تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک عالم، ایک جانکار شخص جب آتا ہے، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ہر شخص کو بتایا جاتا ہے وہ جس دیش کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی افغانستان، کوئی روم، کوئی فرانس، کوئی انڈیا، کوئی پاکستان یا کوئی سعودی عرب نہیں ہے۔ یہ کوئی سعودی عرب، کوئی پاکستان، کوئی ہندوستان یا کسی بنگلہ دیش کا قانون نہیں، بلکہ یہ تمام دنیا کے قانون ہے۔ یہ اس رب کائنات کا قانون ہے۔ جب یہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اس کے گاؤں والے، اس کے دادا، اس کے نانا، اس کے باپ، اس کے امی، اس کے انٹی، سب کوئی اس کو خوش آمد کرتے ہیں اور اسے خوشی سے لاتے ہیں، اسے مسرت کرتے ہیں۔ پھر وہ 1 سال کا بادشاہ یعنی اپنی زندگی بھر کا بادشاہ رہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ امیر الوحدہ کے طور پر اسے چھوڑ دیا جاتا، چاہے وہ اپنے نفس کو گمراہ کر کے اپنے نفس کو جو غیر اللہ کی عبادت کر کے جہنم کا حقدار بنائے، یا اپنے رب کائنات کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے لیے کھلا آزادی ہے کہ وہ زندگی بھر پوری زندگی جیے گا اور اپنی مرضی سے جو عمل چاہیں گے کریں گے، چاہے تو وہ اپنے ملک میں عیش پرستی کریں گے یا تو پھر اپنے اس جنگل کی تیاری کریں گے۔ اور وہ جو بادشاہ جو نہر کی تیاری کرتا تھا، جو پل سراؤ اور اس نہر میں پانی اس راستے کو تیاری کرتا تھا، وہ شخص بتاؤ یہاں پہ کون شخص ایسا ہے جو قبرستان کو نہیں دیکھا؟ میرے پیارے بھائیوں، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ وہ جگہ سے مراد قبرستان ہے جس میں ہر شخص جاتا ہے، اپنے کندھے پر ہزاروں میت کو پہنچاتا ہے، اپنے کندھے سے اس میت کو پہنچانے کے بعد ٹوٹے پھوٹے قبروں کو دیکھتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں کو دیکھتا ہے۔ لیکن غور کریں کتنی منحوس ہے، کتنی بدنصیب ہے، کتنی بے عقل ہے انسان کہ اپنے آپ کو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سوچتا کہ کل پھر اس جنگل میں مجھے آنا ہے، میری بادشاہ ختم ہونے والی ہے، میری روح کو جب رب کائنات قبض کر لے گا تو پھر مجھے اس قبرستان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کندھے جس کو میں نے کندھے پر رکھا ہے اس کی آل اولاد کا مجھے کندھے پر کر کے اس قبرستان میں چھوڑ کر جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، بتاؤ کون شخص ہے جو اس جنگل کو نہیں دیکھا، یعنی کہ قبرستان کو کس نے نہیں دیکھا؟ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو پہچانو، اپنے حقیقت کو جانو کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ہر شخص کو ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا کل حیوان نہیں کہا، کل شجر نہیں کہا، کل ناس نہیں کہا، بلکہ کل نفس کہا۔ یہ نفس کل کا کہنا ہے، ایسا کل یعنی کل ایک ایسا ورڈ ہے، ایسی چیز ہے جو ایوری تھنگ ہر چیز کے لیے ہے، ہر شے کے لیے ہے، کسی چیز کے لیے خاص نہیں، نہ وہ کسی درخت کے لیے، نہ کسی حیوانات کے لیے، نہ پرندے کے لیے، نہ بڑے انسان کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ نہیں کہا کہ میں نے موت کو ہی پیدا کیا، وہ موت بھی آئیں گے تو صرف جن و انس کے لیے، بلکہ ہر جاندار پر موت آئے گی، چاہے وہ گائے بھینس ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو، چاہے وہ کیٹ پتنگ ہو، چاہے وہ پیڑ پودے، چاہے وہ ناریل کے درخت کے یہاں کے محترم حضرات۔ اسی بات پر ایک واقعہ یاد آتا ہے گوتم بدھ کا۔ گوتم بدھ جو اپنے آپ بہت بڑے بادشاہ تھے، 10th کے NCERT کی کتاب میں جو جامعہ سربیہ کے 10th میں پڑھائی جاتی ہے بچے، اس میں ایک ٹاپک ہے دا سرون آف فنانس۔ اس میں لکھتے ہیں کہ گوتم بدھ جو ایسے بادشاہ تھے جو بچپن میں ہی بادشاہ بننے کے بعد اس کے 10 سال کی عمر میں اس کے شادی دے دی گئی ایک رانی سے، پھر 10 سال کے بعد کچھ دن کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے بچے کو بیماری ہوئی اور اس کا بچہ مر گیا۔ تو یہ بادشاہ چھوڑ کر اپنے ملک کو چھوڑ کر ملک سے باہر، تو انہوں نے ایک راستے میں ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت بیمار ہے، بہت کمزور بیمار
जो बहुत सख्त बीमार है, वो रास्ते के पास बैठा हुआ। गौतम बुद्ध ने उसे देखा, फिर अपने माइंड में कुछ सोचने लगा और आगे बढ़ा। कुछ आगे बढ़ा था कि फिर देखा एक फकीर बैठा हुआ। उन्होंने देखा ये गरीब बेचारा फकीर बैठा हुआ। उसके माइंड में और कुछ सोचने लगा। फिर कुछ देर आगे बढ़ा तो फिर देखा एक सेक्शन पूरा है। फिर एक सेक्शन आगे बढ़ा, उन्होंने देखा कि 4-5 लोग एक सब कहने के बाद ये फरिश्ते जो रूह कब्जे कर लेते हैं, उसके बाद जो जिस बॉडी मुर्दा होता है मैयत, उस मैयत को ले जा रहा था दफन के लिए। उन्होंने उन 4 चीज को देखा। उसके बाद कहा कि यह बीमारी, दूसरा बूढ़ा, तीसरा फकीर, चौथा मैयत, ये दुनिया की किस चीज की है? उन्होंने गौर खोज किया। किताब में लिखता है 49 ईयर्स उन्होंने मेहनत किया, उसका पता लगाया कि आखिर इंसान की हकीकत क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया था कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उन्होंने इसको भी देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं ही नुकसान पहुंचाता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ, मैं ही बीमार करता हूँ। तो रब्बे कायनात ने कहा तो उसको भी गौर किया। गौतम बुद्ध ने देखा, उसके बारे में यहाँ से क्या। उसके बाद उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे इनमें पूरा करने के बाद बैठ गया। इसी दौरान कीसा गौतमी, एक औरत जिसके बच्चे मर जाते हैं, वो औरत बिलखती हुई, रोती हुई, सिसकियां भरते हुए लोगों के पास जाते हैं, भाइयों, मेरे बहन